یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا مولا 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 میرے مولا میرے مولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل میں عوامل قیاسیہ کے متعلق۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 31 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 32۔ آج کی جو ہماری عبارت ہے وہ یہ ہے کہ ثانیھا ان یکون مضافا الی الفاعل ولم یذکر المفعول، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جناب، یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اپنا ہم لوگ عمل کے بارے میں پڑھ لیں، مصدر متعدی کے عمل کے بارے میں۔ مصدر متعدی کا پہلا جو عمل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فاعل کی جانب مضاف ہوتا ہے اور مفعول کو منصوب ذکر کیا جاتا ہے۔ کل مثال المذکور، جیسے کہ ہم پیچھے مثال دے چکے ہیں، ضربوا زیدن عمرا، یہ ہماری بات ہو چکی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے عمل کی بات ہو رہی ہے نا، مصدر متعدی کے عمل کی بات، تو پہلا والا عمل تو ہم نے بتا دیا۔ اب آج کی جو عبارت ہے اس میں اس کا دوسرا عمل بتایا جا رہا ہے، اور اس کا جو دوسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ یہ فاعل کی جانب مضاف ہوتا ہے اور مفعول کو جو ہے وہ ذکر ہی نہیں کیا جاتا۔ اس سے پہلے کیا کہا کہ فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے اور مفعول کو ذکر بھی کیا جاتا ہے اور مفعول کو منصوب ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ مفعول کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ ایک صورت جو ہے وہ ایسی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، جو ہے یہاں پہ ثانیھا، ثانیہ کو اس کو مضاف بنا دیں اور جو ہے نا ہا کو جو ہے بنا دیں مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ راج بسوء خمسۃ انواع، یعنی 5 انواع میں سے جو ہے یہ بیان کر رہے ہیں نا، 5 انواع میں سے دوسری جو ہے وہ یہ ہے جو بتائیں گے ابھی۔ تو ثانیھا یہ بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا مبتدا، ثانی مضاف اور ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا بن جائے گا۔ اور پھر ان یکونا میں ان جو ہے وہ ناصبہ اور یکونا جو ہے وہ صیغہ واحد مذکر، اور اس میں جو ہے وہ ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع وسوء المصدر المتعدی، اس کا اسم، یکونا کا اسم، پھر مضافن اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع وسوء ان یکونا کا اسم، اس کا نائب الفاعل، پھر الی حرف جر، الفاعلی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا مضافن اس میں مفعول کا ظرف لغو، اور پھر مضافن اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا ان یکونا فعل ناقص کی خبر، پھر ان یکونا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر پہلے یہ بن جائے گا معطوف علیہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر واو حرف عطف جیسے پہلے ہوا تھا نا، یہ بن جائے گا معطوف علیہ، پہلے والی جو عبارت تھی اس میں بھی ایسے ہی کیا تھا ہم نے، تو یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ پھر واو جو ہے یعنی یہ فعل ناقص اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ بن جائے گا۔ پھر واو حرف عطف، پھر لم یذکر المفعول، اس میں جو ہے یہ لم یذکر یہ کیا ہے؟ فعل نفی جحد بلم، در فعل مستقبل مجہول ہے نا، مجہول۔ اچھا، اور المفعول، مفعول یہ بن جائے گا اس کا نائب الفاعل، پھر یہ بن جائے گا فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بن جائے گا ثانیھا مبتدا کی خبر، اور پھر ثانیھا مبتدا اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے عوامل قیاسیہ کے سلسلے میں پارٹ نمبر 32 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔